بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشل۔ قصص الانبیاء کی سلسلہ وار سیریز کے چیپٹر نمبر 38 میں آج کے اس ولاگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے دوسرے حصے کا ذکر کروں گا۔ دوستوں، اس ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری اس کاوش یعنی قصص الانبیاء سیریز کو اتنا زیادہ پسند کیا۔ ڈھیروں لائکس، کومنٹس اور میری چینل کو اتنی بڑی تعداد میں سبسکرائب کرنے کے لیے بھی میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سب کے پرزور اصرار پر میں نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کروں گا، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا علم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تمام سیریز کو انتہائی دلچسپ اور آسان الفاظ میں پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انعام یافتہ شخصیات کے صدقے سے ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ دوستو، ہمارے اس ولاگ کے دو حصے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی آسمانی کتاب نازل فرمائی، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو کس طرح بیٹے کی بشارت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کیوں فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات اور فضیلتیں عطا کی گئی، حواری کون تھے۔ اس ولاگ کا پہلا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا، لنک یہاں ڈسکرپشن لنک یہاں پر دے رہا ہوں، اسے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ کے دوسرے حصے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائش کی تھی، عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے، حضرت عیسیٰ کے قتل کا منصوبہ کیوں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کون سے 5 وعدے فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح آسمان پر اٹھا لیا گیا، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول کب ہوگا۔ مگر اس سب سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمائش کی تھی؟ دوستو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 سے لے کے 105 تک، یعنی 111 سے لے کر 115 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِهِ بِرُسُلِهِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 112، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال الله ان كنتم مؤمنين۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟
اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 113 ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ اس نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہوں سے ہو جائیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 115 ارشاد باری تعالیٰ ہے قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا بے شک اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا۔ دوستو، ان آیات مبارکہ میں خوان یا طعام کے لیے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مائدہ ایک ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں کھانا چنا جاتا ہے۔ ابن کثیر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ دوستو، سورۃ الاخلاص میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ دوستو، معارف القرآن جلد 2 صفحہ 618 میں بیان کیا گیا ہے نصاریوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک قسطوریہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے، ان کا عقیدہ 3 الگ الگ اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اترا، دوسرے فرقے کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا ابن اللہ ہے یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے، دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شامل کرتا تھا، غرض وہ حضرت مسیح کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم ان اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔
اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اس مگر اللہ کہو مگر حق نہیں ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہے، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا گیا ہے، لقد كفر الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دے پھر کون اللہ سے اسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ مسیح ماں کو اور زمین ابن مریم کو اور اس کی میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 88 تا 92 میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المریم آیت نمبر 88، وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان کوئی اولاد بنا لی ہے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 89، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ سورۃ المریم آیت نمبر 90، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 91، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ سورۃ المریم آیت نمبر 92، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کون سے 5 وعدے فرمائے؟ دوستو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم سے 5 وعدے فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 55، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی طہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ دوستو سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کے تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اسی طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رہنے کا تھا، چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں گی۔
पांचवा वादा क़यामत के रोज उन मजहबी इख्तलाफात का फैसला फरमाने का है जो आपसे मुतल्लिक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा था? सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे आसमान पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि हज़रत सलाम से मुलाकात हुई और वो मुतहर्रिक और पुरजोश और जज्बात वाले थे। उनके बाल कुछ गंगरियाले थे, गोया शुनू कबीले के लोगों में से हों। मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो दरमियाने कद, सुर्ख और सफ़ेद चेहरे वाले थे और यूं लग रहे थे गोया अभी अभी नहा कर निकले हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं उनकी औलाद में सबसे ज्यादा उनसे मुशाबिहा हूँ। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया व आखिरत में ईसा इब्न मरियम से सबसे ज्यादा करीब तर मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई और नबी नहीं। जब वो दुनिया उतरेंगे तो उन्हें देखो तो पहचान लेना। दरमियाने कद के हामिल, माइल बस सुर्खी और सफेदी भरे जिस्म वाले हैं। वो या सर से पानी टपक रहा है, अगरचे तरी नीचे तक नहीं पहुंची। वो तमाम उम्मतों को खत्म कर देंगे, हत्ता कि उनके जमाने में सिर्फ इस्लाम रह जाएगा और जमीन पर ऐसी खुशहाली, बरकत और अमन होगा कि ऊंट और शेर, चीते और गायें, भेड़ और बकरियां एक साथ चरेंगी। बच्चे बच्चियां सांपों के साथ खेलेंगे, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक अल्लाह ने चाहा यूं ही होता रहेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात फरमा लेंगे तो मुसलमान उन पर नमाज पढ़कर उन्हें दफनाएंगे। एक रवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। आपको रोज़ा अतहर में दफनाया जाएगा, जहां एक कब्र की जगह अभी भी बाकी है। कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस तरह जिक्र किया गया है? मारफुल कलाम जिल्द 2 सफ़ा 81 मुफ्ती मोहम्मद शफी तहरीर फरमाते हैं कि कुरान करीम में अंबिया किराम में से सबसे ज्यादा जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरत आले इमरान के 11वें रुकू में हक ताला ने अंबिया साबिकीन का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफा फरमाया। उनके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनके नजर का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वलादत का मुफस्सल हाल, वलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र, अपने खानदान में बच्चे को लेकर आना, आपके तानो तशनी नौमरूद मसीह को बतौर मोइज़ा गोयाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारियीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीस मुतवातरा में उनकी मजीद सिफात, शक्ल सूरत, हैयत व लबास वगैरह की पूरी तफसीलात ऐसे हालात हैं कि कुरान करीम हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाया गया? दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा के भटके हुए लोगों को तौहीद की तालीम देते थे और उन्हें वाज और नसीहत फरमाते थे, लेकिन यहूदियों ने न सिर्फ उनकी तकजीब की बल्कि मुसलसल अहानत भी करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को 3 साल ही का अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल ने आपको अपने लिए बड़ी रुकावट समझते हुए कत्ल का मंसूबा बना लिया। कुरान करीम की सूरह आले इमरान आयत नंबर 54 में है, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की और अल्लाह सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का इलाका रूमियों के ज़ेरे नगीन था। यहाँ इनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उनके कान भर दिए, चुनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बहिफाजत आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह उनके हम शक्ल को सूली दी गई। ताहम हम वो यही समझते रहे कि उन्होंने मसीह इब्न मरियम को सूली पर लटकाया है।
حضرت عیسیٰ کو کس طرح آسمان پر اٹھایا گیا. دوستو سورۃ النساء آیت نمبر 157 اور 158 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 157 وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اور ان کے یہ کہنے کی وجہ کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً ان کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا. سورۃ النساء آیت نمبر 158 بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے. دوستو قرطبی میں حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے. حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے. ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا. اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو. ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آپ نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کب ہوگا؟ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیادت اور رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بہت بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب میں بشمول صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ میں موجود ہیں. صحیح بخاری اور کتاب الانبیاء میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی راویان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام شامل ہیں. ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے. آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. ان کے دور میں سب مسلمان متحد ہو جائیں گے. دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا. بالآخر آپ ہی کی دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے. وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا. دوستو اسی کے ساتھ مجھے آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سب سے متاثر کون سی بات لگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا عزیز و قرب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں.